تھوڑی سی ضروری پیروا لے لیتے ہیں ضرورت ہو رہی والی بات نہ ہو، وہ دوائیاں آپ کو لے جائیں گی. دوائیاں رپیٹ نہیں کرنی، دوائیاں آپ نے نہیں کھانی، آپ نے دوائی نہیں کھانی، آپ نے دوائی نہیں کھانی. اس طرح مٹھائی ہے بچہ نے کوئی مٹھائی پی ہوتی ہے وہ نہیں کھانی، اور پتا ہوتا ہے عید میں نہیں اچھی نہیں کھانی. کیا کیا آپ نے کیا کرنا ہے، دوائیوں کو کھانا نہیں ہے اور مریضوں کو بے جا استعمال بھی نہیں کروانی. لطیف ترین قلیل ترین چیزیں استعمال کرنی ہیں اور سلیم ترین چیزوں کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. پھر کیا ہوگی؟ حقیقی پائیدار دائمی مکمل شفا. حقیقی پائیدار اور مکمل شفا. اب جی یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی، اب بہت سی چیزیں آپ کے مائنڈ کے اندر بھی تشریف لے آئی ہوں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ مجھ سے سوال کرے. ہر بندہ جو چیپٹر ہماری ادھر پڑھا ہے ادھر تک مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں، کیا آپ نے نوٹ کیا. یہ ذرا مائک کو دیجیے گا، سب کو ہر بندے نے سوال کرنا ہے، اس پر بندی ہے وہ سوال ان کو دے پہلے ان کو دے دیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایکیوٹ کیسز میں جب ہم کوئی پوٹینسی دیتے ہیں، پوٹینسی دینے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں غلط پوٹینسی تو آیا اس کا اینٹیڈوٹ کرنا پڑے گا یا مطلب ویٹ کرنا پڑے گا یا ہم کوئی اور پوٹینسی جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہم دے سکتے ہیں؟ ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے شدید بیماری، ان کو نئی بیماریاں بھی کہتے ہیں، فریش ڈیزیز. اس میں آپ نے جو پوٹینسی دینی ہے نا وہ چھوٹی دینی. کون سی پوٹینسی دیں گے؟ چھوٹی. اس کی مثال ہے یہ آپ کو گلاس اٹھانے کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ 2. لیکن اگر زیادہ گلاس ہوگا تو پھر زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی. پوٹینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت. یہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے گا. آپ نے کتنی قوت لگا کر چیز کو اٹھانا ہے اس کو پوٹینسی بولتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ کتنی پرانی ہیں. بچی آ گئی پہلا پیار نہیں ہوتا. طاقت جو ہے اس کی جو طاقت ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے. ایکیوٹ میں کرانک چونکہ پرانا ہو جاتا ہے اور بیماری مرکزے سے جینز کے اندر چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ ڈی این اے میں. ڈی آئی سی رائبو نیوکلک ایسڈ جینز جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں سے ہم بڑھے ہیں، جہاں سے ہم نکلے ہیں، وہ جینز ایک بیج کی طرح ہے. جینز کیا ہے؟ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس کا بیج بھی اتنا سا ہوتا ہے. تربوزہ بھی ایڈا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج جاتے ہیں کتنا بڑا تربوزہ ہے. میں نے بڑے بڑے بھی دیکھے ہیں تربوز ہوتے ہیں، 90 تربوز بھی اندر آ رہے ہیں. اور انسان کتنا بڑا 6 فٹ کا، 8 فٹ کا، 10 فٹ کا، قوم یاد 50 فٹ کی بنی ہے. یعنی وہ ڈی این اے کے اندر جو جین ہے نا اس کو بنا پہ پرابلم کا ہم نے دوائی دینی ہے. اگر بیماری فریش ہوگی تو چھوٹی ہے، اگر کرانک ہوگی تو بڑی پوٹینسی ہے. بڑی پوٹینسی. اوکے جی. اگر ہم نے دوائی غلط دے دی ہے، اگر اس کی دوائی نہیں بنتی تھی تو آپ ویٹ کریں. مثلا ایک دوائی ہے سلفر، مثال دی ہے، یہ 40 سے 60 دن تک کام کرتی ہے. بیزیلیم ہے 70 دن تک کام کرتی ہے. لیکسومیکا ہے 7 دن سے 1 سے 7 دن کام کرتی ہے. ایلیم سیپا 1 سے 4 دن کام کرتی ہے. پیراڈونا جو ہے وہ 30 دن کام کرتی ہے. برایوریا جو ہے وہ 35 دن کام کرتی ہے. اس دوائی پہ ڈیوریشن دورانی ہے. یہ دوائی اتنی گہری ہے اتنے دن کے پہلے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوٹینسی تو طاقت ہے، چاہے 30 ہے، چاہے 200 ہے، چاہے 1 ہے. آپ نے دوائیوں کو ریپیٹ نہیں کرنا، دوائیوں کو دہرانا نہیں ہے، دوائیوں کو ہاں نہیں دینا. شربت چھوڑ دیں ان کو.
آج جاتے ہوئے سارے شربت ہیں باہر میں پڑے ہیں پڑے نہیں آپ نہ لیں برائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اچھائی بھی ہے آپ نے کیا دینا بایو کیمل کوئی میتھڈ کوئی نہیں جا سکتی 24 ایکسپٹنسی کو نظر آتی ہے ہاں لے سکتے ہیں جیسے کالی پیور ہے نیٹرم پیور ہے نیٹرم سلر ہے وہ دے سکتے ہیں یونی جیسے بڑے اچھے ویری بیسٹ میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے اس کو جو غلط دوائی دیا اس کا ویٹ کرنا نہیں دوسری دوا ہم دے سکتے ہیں نہیں دوسری دوائی دینے کے آپ کچھ کا ویٹ کرنا کتنا وہ میڈیسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے پیراڈول دیا آپ کو کم از کم 3 سے 8 دن ویٹ کرنا لیکن ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو تو ہم نے کیور کرنا ہے نا پیشنٹ کو کیور کیسے کر سکتے ہیں آپ پیشنٹ وہ آپ نے سوچ کے پہلے دوائی دی سر یہ کیور نہیں ہے کیور نہیں ہے ملٹی میں ہم دے رہے ہیں آگے سے کام ریپیٹ کر سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے جی کتنے ٹائم کے بعد 2 ٹائم پر صبح شام زیادہ دیر کے لیے صبح دوپہر شام رات سونا دوپہر ایسے نہیں کرنا صبح شام 1-2 کا طرح دے دیں وہ اٹامک میڈیسن اٹامک ہے اس کا اثر ہی بڑا زبردست ہے ایسے دینی ہے آرام آ جانا سر میرا سوال ہے کہ آج تک جو ہے میں 3 میازم پڑھائے گئے آپ نے ٹیوبر کلاسز کو چوتھا اب تو بڑے میازم اب تو اور ڈاکٹر بڑے بات نہیں کرتی ہیں ڈاکٹر جان وتھورج کی نہیں میں ڈاکٹر جان وتھورج کا فالوور نہیں ہوں میں ڈاکٹر کینٹ کا فالوور کینٹ نس کا آج کا فالوور آپ کینٹ جان وتھورج کی میں کینٹ ہنی مین لینم نیش کلارک بلیکی ان کو فالوور مارٹلے کے ڈاکٹر جن کو کچھ آتا ہے آدھے ڈاکٹر صاحب زیادہ تر ڈاکٹرس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی ویکینسی دیتے ہیں کسی بھی ایکٹیو کیس میں اگر آدھے پونے گھنٹے میں فرق نہیں پڑتا تو فوراً دوسری غلط کرتے ہو آپ اس چیز کو چھیڑ رہے ہیں دوائی کہاں جائے گی چیز ہماری دوائی میسج کرتی ہے کیا کرتی ہے وہ میدے میں نہیں جاتی جگر میں نہیں جاتی گردے میں بڑے دل دماغ میں نہیں جاتی وہ میسج کرتی ہے اس پارٹ کے پارٹ آپ کا نمبر میرے نمبر سے میچ کرے گا میسج جائے گا اگر میرے نمبر سے لگا کرے گا میسج جو ہے شیمانہ غلط ہو جائے گا میسج غلط ہوگا تو پھر آپ کو اوور ایکشن کچھ طرح کا ہوگا ڈاکٹر صاحب پیشنٹ ویٹ تو نہیں کرے گا اگر اسے پیشنٹ ویٹ کرتا ہے آپ کی ویٹ آپ کے پاس ویٹ نہیں ہے پیشنٹ سے ویٹ کرنے لگا ہے ویٹ کرتے ہوئے بیٹھا ہے سیویئر ایبڈومینل پین ہو رہا ہے پیشنٹ ٹھیک ہے آپ اس کو غور کریں نا آپ نے جب دوائی دینی ہے اس سے پہلے غور کریں تھنک بیفور یو یوز سوچنا ہے پہلے آپ نے میں دوائی دینے لگا کیوں دینے لگا آپ کو آپشن ہی پھر رہے گا دوائیاں رپیٹ کرنا شروع کر دیں گے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا مریض کا آپ کا تو نہیں ہوگا آپ کو تو اس دن 100-200 روپیہ دے جانا ہے 500 روپیہ دے جانا آپ دوائیاں کو دہرائیں نا ایمرجنسی میں رپیٹ کر سکتے ہو میڈیسن 10 دفعہ رپیٹ کر سکتے ہو ایمرجنسی میڈیسن رپیٹ کی جا سکتی ہے میڈیسن دی بھی جا سکتی ہے سر اگر کوئی مریض میڈیسن استعمال کرتا ہے ایک ہومیوپیتھی میڈیسن لے رہا ہے اس سے آرام نہیں آیا مریض نے جلد بازی کر لی یا ویٹ نہ کیا دوسرے ہومیوپیتھی کے پاس چلا گیا فائنڈنگ کو اس کے لگے وہ دوسرا ہومیوپیتھی والا کیا کرے وہ یہ کرے گا کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مریض ہے اس کی جو کیس ٹیکنگ کرے گا لمبی کیس ٹیکنگ کرے گا تو مریض اس سے بھاگے گا نہیں پھر مریض سے فیس لے گا مریض سے اس کو باؤنڈ کرے گا کیا کرے باؤنڈ حکم کرے اس پیشنٹ کو اسی نے جو 50 روپے کا چارج ہے تو دے دے کرو 500 لیں آپ 1000 لیں اس پر محنت کریں آپ 1000 دن کا کام کر کے دکھائیں نا کیس ٹیکنگ کریں اس کی فلاسفی دیکھیں دوائی آپ نے فائنلی جو دوائی دینی ہے نا وہ ان ہارڈ سوچ کے دینی ہے اندھوں کی طرح دوائی نہیں دے دینی آپ جب آپ دوائی بار بار رپیٹ کرائیں گے بار بار دے دیں گے اس کا سارا یا بگڑ جائے گی خراب ہو جائے گی مریض کو تو نہیں پتا آپ کو تو پتا آپ بھی آنسریبل ہے گولی لینے کے بعد آپ سورج فاتحہ سجیسٹ کریں اور ٹھیک ہے یہ تو روحانیت ہے کوئی بات
ہمارے موجود انہوں نے جو باتیں یاد کی ہوئی ہیں اگر ایک ترقی دینے کے بعد ہم انہیں کہیں گے تو فاتحہ پڑھیں چار دفعہ اللہ پہ پڑھیں انشاءاللہ کوئی بیٹی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ جو پوٹینسی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے پوٹینسی آپ ویل پر شعبے کی ویل پر شعبے لینگویج اور کمال کچھ پوٹینسی بنے بہتر تھوڑی سی اگر پاکستان کو بیٹھ سے نہیں نہ مل رہی تو آپ کمال کو تھوڑا ہلکا سا مٹنا سے دے سکتے لیکن یہ شعبے بیسٹ ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اگر آپ کو پوٹینسی نہ صحیح ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا علامتوں کا باہر نکلنا بڑا ضروری ہے. لیکن ایگریویشن ایک لفظ ہے ایگراویشن یہ رہ گئی تھی بات ایگریویشن یہ ضروری ہے. علامتوں کو جسم سے باہر نکالنا شفا علامتوں کو دبا لینا شفا نہیں. ہمارا اور ایلوپیتھی میں یہی ایک فرق ہے وہ بیماری کو دبا دیتے ہیں ہم بیماری کو باہر نکال دیتے ہیں. آپ نے مریض کو انفارم کرنا ہے کہ آپ اگر خارش ہے تو باہر آئے گا الرجی ہے تو باہر آئے گا معدہ خراب ہے تو یہ دفعہ زیادہ خراب ہوگا کیونکہ وائٹل فورس نے جب کام کرنا ہوتا ہے تو وہ باڈی کے اندر وائٹل فورس اپنا کام کرتی ہے بایو کیمیکلی بھی کرتی ہے الیکٹریکلی بھی کرتی ہے اور فزیکلی اور پیتھولوجیکلی بھی ورکنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. کو نہیں مانتے ہمارا بات پیتھولوجی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کی جو پوٹینسی ہے وہ اگر ایگریویٹ کر گئی ہے اٹ مینس گڈ سائن. اگر ایگریویٹ نہیں کی دس از ناٹ گڈ سائن. اگر اس کی علامتیں زیادہ نہیں ہوئی اس کا مطلب علامتیں اس کے اندر دب گئی ہیں. سپریشن آف دا ڈیزیز اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے. مثلا آرتھرائٹس کا پیشنٹ آپ نے دوائی دی تو اس کی ایک دفعہ زیادہ ہوگی. میرے پاس ایک پیشنٹ ہے میں نے کہا پہلی تو ساری علامتیں باہر آئی اس کا مطلب ہے پھر اگلی دفعہ مزیدیاں وہی ہوا اور وہ بیچاری سے چلا نہیں گیا تو وہ مجھے اس نے پازیٹیو سائن دیا یعنی اس کا مطلب ہے میڈیسن ورک کرتی ہے. میڈیسن ورک کرتی ہے. آپ جو بھی دیکھتے ہیں علامتیں بڑھ گئی اسی لیے تو شیخ زیادہ لے جاؤ ہر جگہ نہیں کام. کہ یہ جو ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کا مکسچر کیا جا رہا ہے اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں تو دوسری دوائی نہیں دینے دیتا ایلوپیتھک ہمارے بالکل خلاف ہے. وہ تو بالکل خلاف ہے. دن اور رات کا فرق ہے. پیشنٹ کو نہیں پتا کیا دوائی دی پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے. پیشنٹ بھی پتا ڈاکٹر یہی تو کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہومیوپیتھی کریں اور صحیح ہومیوپیتھی کریں ٹریو رانگ ہومیوپیتھی نہ کریں غیر کلاسیکل ہومیوپیتھی نہ کریں کمپاؤنڈوں کی جان چھوڑ دیں. سمپل میڈیسن دیں ایک ون ریمیڈی ون ٹائم ون ریمیڈی فار 50 days 60 days 70 days 80 days. ایک دوائی کو 70 days شروع تکلیف ہوئے گی لیکن بعد سے مزہ بڑھا یہ ٹیسٹ کو اللہ نے بڑھا کیوں اور تو کچھ دے نہیں سکتے دعا تو دے سکتے ہیں تو بندے کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. دعا اور دعا دو چیزوں کی دعا اور دعا. اس لیے جو کمبینیشن بنا رہے ہیں لوگ یہ تو غلط ہے ٹوٹلی ایبسولوٹلی رانگ ہے. اس پر تو آپ کام ہی نہ اس کی تو بات ہی نہ کریں. ایلوپیتھی کی ایلوپیتھی کا علیحدہ شعبہ ہے وہ ایلوپیتھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر وہ کرے بیٹھے تھے ایم بی بی ایس ہم اسے کم منع کیا لیکن ہمارے ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ ایلوپیتھی دوائی شروع کر رہے ہیں درمیان میں ٹرپیں لگا رہے ہیں ریزرو ڈاکٹرس نے وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو نہیں لگانی چاہیے کہ وہ غلط ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کی ڈاکٹر نہیں ہیں. ویری پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اس کے ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر. وہ ہماری دوائیاں استعمال کرواتے ہیں پھر ہم نہیں کروائیں گے کہ ہمارے پاس غیر مرئی چیزیں غیر باقی چیز ہے ان کے پاس تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. مجھے ایک انگریز پوچھتا ہے تسی مسلمان ہو تواڈے تے کی مرے میں کہ تسی آج تک گندے ہو آج تک آپ گندے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں ہر دم صاف ہوں. تالیاں بجائے کتنا فرق ہے.
یہ اپنا آپ موقف بیان انگریزوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنس کو، غیر مسلم کو یہ دے سکتے ہیں کہ میرا نبی جو ہے اس نے مجھے غسل کا طریقہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اسلام اور درود ہو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کو ایک ضابطہ حیات مل گیا ہے. ہومیوپیتھی ایک ضابطہ ہے، ایک رول ہے، ایک کام ہے، ایک سسٹم ہے. آپ اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ٹیچ نہیں کیا. ہر بندہ کالر ہو گیا پڑھنے کالج نہیں، اب صحیح ہو جائیں، اب ٹھیک ہو جائے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 500 بندے میں سے ایک نام کر لینا ہے. آہستہ 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 آہستہ. جب میں پہلے دفعہ کھانے والا آیا تھا آج سے 4 سال پہلے ویسے آیا. میں کوئی لیکچرار تو نہیں یا میں کوئی اسپیکر تو نہیں، لیکن مجھے پتا چلا میرے اندر ایک اسپیکر کی خصوصیات ہیں. میں نے آپ کو اسپیکنگ کر کر کے میں نے اپنے اندر اسپیکنگ پاور پیدا کر لی، اور یہ اس کا فائدہ ہوا. آپ لوگوں کو میری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے. ہم دونوں اچھا کام کرتے ہیں. جو ہمیں آتا ہے، جو ہمیں نہیں آتا ہم اس کو نہیں سکھا سکتے. اب مدر ٹیچر کی تھیوری میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں سکھا سکتا بھائی، سوری، کیونکہ مدر ٹیچر میں تو ہی نہیں ہے، بایوڈرم میں تو ہی نہیں ہے، کمپاؤنڈوں میں تو ہی نہیں ہے، سیرم میں تو ہی نہیں ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسن میں تو ہی نہیں ہے. آپ ریمیڈی کی طرف ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے مدر ٹیچر ہیں جن کے رزلٹس بالکل ہومیوپیتھی کی طرح بہت پیشنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ کو ذرا مائک دیں. اچھا ہاں جی ہاں جی. ڈاکٹر صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے بہت سارے ایسے مدر ٹیچر ہیں جو مختلف ڈیزیز میں پوری طور پر کام کرتے ہیں. جیسے کڈنی اسٹونس کے حوالے سے بہت مدر ٹیچر ہے. اب اس کی ڈوز کا بڑا ایشو ہے یہاں پر. ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، کلاسیکل ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کا وجود نہیں ہے. تو سر ایک ایلوپیتھک ایک ایسا پیشنٹ جو ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس ہے اس سے صرف شفا سے غلط ہے، وہ اس مقصد سے لیا ہے. اگر آپ اس کی ٹیسٹنگ اچھی طریقے سے کرنے کے بعد اس کی سینٹرل مدر ٹیچر میں بنتی ہے، جیسے فار ایگزامپل پربت ورمر کی ہے. میری پریکٹس میں یہ آیا ہے کہ میرے پیشنٹس کو اس کی ڈوز کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک چمچ بھی 3 دن لیا ہے تو پیشنٹ کی 1 دن میں اسٹون نکلی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کا وجود ہی نہیں ہے، بالکل اپوزٹ ہے، نہ کومبینیشن کا ہے نہ ڈیپ کا ہے. ایک پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے صرف شفا کا، اگر اس کا پرابلم سالو ہوتا ہے تو وہ ہومیوپیتھی میں نہیں آتا. ایک سوال. دوسرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ مدر ٹیچر کی ڈوز اگر آپ کو مانتے نہیں ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی میں مدر ٹیچر کی ڈوز اور پوٹینسی کی ڈوز میڈیسن سب کیسے ہونی چاہیے. دوسرا آپ نے ٹیوبر کلسٹر کے حوالے سے ٹیوبر کلینک کے حوالے سے بات کی. میں اس زمین میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ٹیوبر کلینک میں آپ نے کہا یہ ساری ہارمونل ڈیزیز ہیں. جیسے آپ نے ڈائریا کے حوالے سے کہا ڈائریا میں بھی ٹیوبر کلینک بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کچڑے کا کھال اور ٹیوبر کلینک بنتی ہے. اسی طریقے سے ہم اگر کوئی میڈیسن کی اسٹڈی کریں ہومیوپیتھی کی تو اس میں تو ٹوٹل کی ٹوٹل میڈیسن کا پیشنٹ اسی میں رکھتا ہے. اسٹرگل یہ ہوتی ہے، جاننا یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے سر جی، اگر مدر ٹیچر اور پوٹینسی کا کمبینیشن سنگل ریمیڈی میں یہ پیشنٹ کو دی جائے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو اس میں کیا کہا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے سمجھا ہے. مدر ٹیچر جو ہے آپ لیٹ آئے. مدر ٹیچر فار پروونگ. آپ کسی پیشنٹ کو ایک چمچ دینا شروع کر دیں گے تو اس پر وہ دوائی پروو ہو جائے گی، اس پر وہ زہر ہو جائے گی. کیوں؟ جو دوائی علامات پیدا کرتی ہے وہی علامات کو ختم کرتی ہے. دس از کالڈ ہومیوپیتھی. مثلا آپ نے ایک مریض کو 1 چمچ پرورش دے دیا، آپ نے ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد اس کو مدر ٹیچر دینا شروع کر دیں. کڈنی سے اسٹون نکل آئے، کڈنی سے اسٹون نکل آئے. لیکن اگلی دفعہ پھر مت دے گا، پھر کیا کرے گا؟ ہمارا مدر ٹیچر نہیں کیا ٹھیک ہوا. تو شفا یہ نہیں. شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی شفا کی تعریف سننا. لکھیں شفا کی تعریف کیا ہے، شفا کسے آپ کہتے ہیں. آپ کے نزدیک شفا یہ ہے علامتوں کا چند گھنٹوں کے لیے چند دنوں کے لیے غائب ہو جانا. دس از ناٹ کیور.
شفا یہ ہے ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، احساساتی طور پر، بلکہ جسمانی طور پر بھی اس کی تمام علامات غائب ہو جائیں تو شفا ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ عود نہ کرتی ہیں، دوبارہ نہ آئے۔ مثلا آپ نے پرورش میلگرس دی ہے، آپ کا بڑے اچھے رزلٹ تھے، کڈنی کے اندر اسٹون تھا، یہاں پڑا ہوا تھا، آپ نے پرورش دی، پتھری نکل گئی پیشاب کے ذریعے یوریٹرا سے باہر آ گئی، یہی کڈنی ہے نا آپ کا، پتھری نکل آئی، اگلی دفعہ یہ نالی چھوٹی ہو جائے گی، نیرو ہو جائے گی، پتھری نہیں نکلے گی، پتھری اڑ جائے گی، پتھری اڑ جائے گی اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ مدر ٹینچر فار پروونگ تھی، وہ پتھری نکالتی ہے، مدر ٹینچر نکالتی ہے، اس پروونگ ہے۔ اب پتھری دوبارہ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ پتھری کی فارمیشن ویسی بن رہی ہے، پتھری ویسی بنتی آ رہی ہے، پھر دوبارہ آپ پرورش میلگرس دیں گے تو وہ نالی تنگ ہو جائے گی، ایک سنیں اب نیرو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پتھری نکلنے میں دقت ہوگی اور خرابی پیدا ہوگی۔ آپ ایک کام کریں، پرورش 200 میں دے دیں، ہم پرورش ہی دینا چاہتے ہیں، چونکہ پرورش ہی ہم نے یاد کی ہوئی ہے، تو چونکہ ہم پرورش ہی دے دیتے ہیں، لیکن پرورش کو 200 میں دے دیتے ہیں، لیکن اگر 200 میں اچھا کام کر تو پھر مدد کرنے چھوڑ دیجیے۔ اگر اچھا کام یہ کرے تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ وہ پروونگ کے لیے، ناٹ فار میڈیسن، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے پرورش کا کہ وہ پتھری کو نکالتی ہے، لیکن پتھری کے دوبارہ بننے کے عمل کو نہیں روک سکتی۔ یہ پریکٹس میں بات ہر بندے کی آ چکی ہے، ایک دفعہ پتھری نکلی ہے لیکن پتھری دوبارہ بن جاتی ہے، پھر آپ پرورش دیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کام کرتی؟ اس نے پروو کر دیا کہ پتھری کی یہی دوائی ہے، لیکن آپ پرورش کو دیں گے تو پتھری کی سب سے بڑھ جائے گی۔ آپ اس کو پریکٹس میں دیں، 20 سال اپنی مرضی کا پریکٹس کیجیے نا، کچھ 6 مہینے میری مرضی نہ کر سچ لگے تو بنا لو، جھوٹ لگے نہیں چھوڑ، فیصلہ آپ کا۔ ایگریویشن نہیں ہے یہ، دس از ناٹ ایگریویشن، یہ ایگریویشن نہیں ہے، پتھری نکل گئی، ہونا تو یہ دیکھا پرورش میلگرس لیا، اس کی خودے کی پین بڑھ جاتی، وہ تو پین نہیں پڑی، وہ تو نکل گئی، آپ ہمارے ہیں خود کی میں نے دوائی دی، پتھری باہر۔ ایگریویشن یہ نہیں کہ پتھری ایک دفعہ زیادہ ہو جاتی، اس کی پتھری فرض کریں 1.3 mm کی تھی، وہ ہو جاتی ہے 1.5 mm کی، دیٹس کالڈ ایگریویشن۔ ایک سے ایک کی پتھری نکل گئی، آپ پتھریاں آپ نے رکھی ہوئی، آپ کا ضرورت ہے، آپ کو پتھری کٹی، دوبارہ پتھری بھی بن جائے گی، پھر کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، کیلشیم آکسالیٹ کی پتھری بنتی ہیں، نائٹریٹ کی بنتی ہیں، فاسفیٹ کی بنتی ہیں، اگر ادھر جانا تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہیں پہ 3 چیزوں پر بحث نہیں کرتی، پرجاتی کو چیزوں پر بحث تو ہے ہی نہیں ہماری، یہ کہ فاسفیٹ کی ہے، اس کے ہاتھ پڑ گیا، اس کا اللہ جا نیچے چلا گیا، پی ہے اوپر کرا گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ مرضیاتی چیزوں کو ہمارے یہاں کوئی اہمیت حاصل نہیں کرتی۔ بک آف لا میں لکھا ہے کہ مرضیاتی امراض کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک انسان کے دماغ کی اہمیت ہے، انسان کی سوچوں کی اہمیت ہے۔ شروع میں یہ بڑا عجیب فلسفہ لگے گا، لیکن جب یوں آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ بہتر ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آمین۔ بہت شکریہ۔